بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول ملک۔ ناظرین، خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسی کی بنیاد پر ملک ترقی کرتے ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ممالک ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھی اس لحاظ سے ایک بڑے اہم موڑ پر کھڑا ہے، جہاں پاکستان کو ایک طرف IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنے لیے قرضوں کا حصول اس کو ممکن بنانا ہے، تو دوسری طرف اس ریجن کے اندر جو پاکستان کے تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ سی پیک ایک بڑا بریک تھرو پاکستان کے اندر، جس چائنا کا ایک بڑا پروجیکٹ پاکستان میں، جس کے بارے میں ہمیشہ سے امریکہ کی طرف سے خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے، اور IMF ان تمام جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس کو ری اوپن کرنے کا بھی پاکستان کو کہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور چین کے مابین کچھ دوریاں پیدا ہوئیں، پاکستان اور امریکہ کے مابین کچھ دوریاں پیدا ہوئیں، کچھ خلیجی ممالک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے کچھ دور چلے گئے۔ اب ان سارے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کون آگے بڑھے، کون اپنا کردار ادا کرے، اور خاص طور پہ خارجہ پالیسی بڑی اہم ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ممالک کے ساتھ ایک بیلنس پالیسی اختیار کر کے اپنے لیے فائدے سمیٹ سکتے ہیں اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چین پہنچے، کوئی نہ اس کی تشہیر ہوئی نہ کسی کو پتہ چلا، لیکن ایک بڑے اہم دورے پر چین گئے، چینی صدر سے ملاقات بھی کی، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب اس قسم کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بھی قدرے بگڑ چکے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے جو IMF کا موقف ہے اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑا اہم ہو گیا تھا کہ وہ چین کے ساتھ اس بارے میں IMF کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی اعتماد ملے، اور خاص طور پہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس پر جو پیش رفت ہے اس سے بھی چین کو آگاہ کیا جائے۔ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اگرچہ اس کی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے مابین جو دفاعی امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا، اسٹریٹجک جو صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے اور IMF کے ساتھ جو ہونے والے مذاکرات ہیں ان حالات میں بڑا ہی اہم دورہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور یورپ ہم سے ناراض نہ ہو، دوسری طرف چین کے ساتھ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں، سی پیک کے معاملات ہیں، یہ اسی طریقے سے بہتر طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، اور پھر ساتھ جو روس کی بات کی جا رہی تھی کہ روس کے ساتھ عمران خان صاحب نے جب دورہ کیا اس کے بعد کچھ ریجن کے تعلقات بگڑے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، چین کے امور کے حوالے سے بھی اس ریجن میں جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ بریگیڈیئر حارث صاحب، پروگرام کا آغاز اگر میں آپ سے کروں، ایک بڑا اہم دورہ ہوا، مسلح افواج کا اعلیٰ سطحی وفد چین جا پہنچا، واپسی پہ اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دفاعی لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے چیزیں زیر بحث آئیں اور وفود کا تبادلہ بھی ہوگا، دہشت گردی کے حوالے سے تعاون پر بھی غور ہوا، اور ٹیکنالوجی اور تربیت کے حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن اگر بات کی جائے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، سی پیک کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ان حالات میں اور پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ نصر اللہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے وینو کی کتنی ڈیپ ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اٹ از ہائر دین ماؤنٹین، ڈیپر دین سی اینڈ سویٹر دین ہنی، تو یہ ایکچولی اس کی ٹرو مثال ہے۔ چائنا از اے ٹائم ٹیسٹڈ، وار ٹیسٹڈ، پیس ٹائم ٹیسٹڈ، ان آل کنڈیشن میں ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اینڈ موسٹ ریلائبل۔ اور پھر یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پریزیڈنٹ، چائنا کے پریزیڈنٹ نے اسپیشلی چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو انوائٹ کیا اپنے وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ وہاں بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہو تو یہ ایک جو ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے چائنا پاکستان کی، اس میں چیف آرمی اسٹاف اور پھر وہاں کے وائس چیئرمین سینٹرل کمانڈ ہیں چائنا کے، وہ اس کے ممبر ہیں، پھر دو سب کمیٹی بھی ہیں۔ ون ڈیل وتھ ٹریننگ، اس کو آپریشن کو ڈیل کرتی ہے، ایک ٹریننگ اور اکوپمنٹ کو ڈیل کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بہت اہم ہے۔ سیکنڈ، اس موقع پہ جانا، ان کا انوائٹ اسپیشلی کرنا means the trust they have in the military leadership of Pakistan, number one. ٹھیک۔ نمبر ٹو، اس وقت جو فاسٹ چینجنگ پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل انوائرمنٹس، ریجنل جو اسٹریٹجیکل انوائرمنٹس، یہ ساری چیزیں وہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی، اور خاص طور پہ اس میں یوکرین رشیا کی وار، اس کے آفٹر افیکٹس،
اس کے آفٹر شاکس. نمبر 2 IMF کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوگی وہ بات ہوئی ہوگی. پھر ٹیررزم, سیکورٹی ٹو سی پیک, اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہوگی FATF از کمنگ, آئی تھنک اس کی بھی ضرور بات ہوئی ہوگی. اور پھر پاکستان چائنا کے یہ جو ہے ریلیشن امریکنس کے, اور نئی گورنمنٹ آئی ہے, ان کی پرابلمس, ان کی اکنامک پرابلمس, ساری باتیں ڈسکس ہوئیں گی. اس لیے بلایا گیا بیکاز دے ٹرسٹ ملٹری لیڈرشپ. اور جن باجوہ کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ان کی اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز سے. جب بھی پچھلے حکومت کو پرابلم ہوتی تھی جن باجوہ کو کہتے تھے he used to pave the way for the visit of our prime minister. لائک مڈل ایسٹ میں پھر UAE کی بات کر لیں, پھر ترکی سے ہمارے ریلیشن بہت اچھے اور چائنا کے. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم ہے. اس میں انڈیا کا ڈسکس ہوا ہوگا, انڈیا کے ساتھ جو اس وقت جو وہاں کے حالات چل رہے ہیں, جو ریلیجیس پرابلم چل رہی ہیں, جو ان کی بلاس فیملی کی بات ہے وہ بات ہوئی ہوگی. اور اس ریجن میں کہ کیسے اس ریجن میں انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے, اگر خدا نہ خاصا یہاں پر یہ ریجن آگ میں پیٹ میں آتا ہے, اس کے افیکٹس پورے ریجن اور اس کے فالو دنیا میں, یہ آئی ایم شیور کہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہوگی. اور یہ بہت اچھی وزٹ ہے, فروٹفل ہے. اس کے اثرات میرے خیال میں ہمیں ہفتے 10 دن میں نظر آ جائیں گے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ واحد جو ہیں آرمی چیف ہوں گے جنہیں چینی پریزیڈنٹ نے یہ دورے کی دعوت دی ہے. اس لحاظ سے اس کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہوگی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاک فوج کے ایک اعلیٰ سطحی کا وفد کا دورہ چین, اس سے کن کن ممالک کو تحفظات ہو سکتے ہیں؟ تحفظات سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ کیوں چینی جو حسب اقتدار ہیں ان کو محسوس ہوا کہ انہیں باجوہ صاحب سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے آپ کے اندرون ملک جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور اندر آپ کو نہیں پتا کہ پولیٹیکلی ویئر ڈز دا بک اسٹاپ. تو ظاہر ہے پھر ان سے بات کی جائے جو فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں, لہٰذا ان کو بلایا گیا. میں سمجھتی ہوں یہ دورہ اہم تھا, اور آپ نے ایک بہت اہم بات کا اشارہ کیا تھا شروع میں کہ یہ بہت خاموشی سے کیا گیا. میرا خیال ہے کہ جو کوائٹ ڈپلومیسی کا ایلیمنٹ تھا وہ اس سے بھی زیادہ اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, جہاں پاکستان کی جو شرنکنگ اکنامک سپیس ہے اس کی وجہ سے پاکستان ویسٹرن پاورز کے بہت اس وقت دباؤ میں ہے. دیکھیے ہم IMF پہلی دفعہ نہیں جا رہے, ہم IMF 9-10 دفعہ جا چکے ہیں, لیکن اس طرح کی قدغنیں اور اس طرح کی ڈیمانڈ اور اس طرح کا سکویز, اس طرح کا اکنامک سکویز پاکستان نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. کیونکہ میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں, ان کی کوئی نہ کوئی کوڑی اٹکی ہوئی ہوتی تھی ہمارے ساتھ جو ہمیں وہ فلیکسیبلٹی دے دیتی تھی. میں ایک رپورٹ کا مطالعہ کر رہی تھی پچھلے 15 سال کی پاکستان اور IMF کی تعلقات میں. اس رپورٹ نے اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی, نہ امریکہ میں کوئی, اور نہ IMF میں کوئی اس بات سے کمیٹڈ تھا کہ کوئی میکرو اکنامک ریفارم ہو. تو یہ ایک پولیٹیکل سمجھے ٹول تھا جو استعمال ہوتا تھا معاشی لیوریج دینے کے لیے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے, اور اب وہ اسے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو قدر سکویز کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ بہت کوشش کی عمران خان صاحب نے بھی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی کہ کہیں اور سے بیل آؤٹ آ جائے, وہ بیل آؤٹ نہیں آئے, اور لہٰذا ہم دوبارہ چائنا کے پاس گئے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا جس پہ ہم بات کر کے اس کو بھول کر بیٹھ گئے ہیں, وہ چائنیز پرسنل کی سیکیورٹی ہے, اور وہ ایک سیریس کنسرن ہے چائنا کے ساتھ. جو میری تھوڑی بہت ملاقات ہوئی یا بات ہوئی وہاں پہ وہ اس بات کو لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس پر سیریس ایکشن چاہتے ہیں. اور جو ایک اور بات نصر اللہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ یہ جو اس وقت ڈائیلاگ میں گئی ہے نا حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, اور وہاں جو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے, سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے حالت جنگ میں تھے, اور پھر اس حالت جنگ میں ہدف کون تھا, اور پھر وہاں بھی ایک چائنا کا اینگل جو ہے وہ صاف طور پہ سامنے آتا ہے. میں آپ کے ساتھ بہت عمدہ بیٹھے ہیں, عسکری قیادت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جب تک یہ جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور یہ جو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہو از ان پاور, ہو از کالنگ دا شاٹ, یہ جو انسرٹنٹی کی صورتحال ہے, یہ ہمیں اپنے
جو سفارتی فرنٹ ہے اس پہ انتہائی ویک فوٹنگ پہ لے جاتی ہے. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تھا, آپ دیکھیے انڈیا کتنا عمدہ کھیلتا ہے. اس کا کوئی میرے خیال ہے $612 بلین کا امپورٹ بل ہے, ٹریڈ ہے مسلم کنٹریز سے, اور وہ اس کو بھی بیلنس کر رہا ہے, اور اس کے باوجود اس نے دہائی مچائی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر. تو وہ انہوں نے اتنی آسانی سے اپنی سمجھی, تقریباً مجھے لفظ استعمال کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, ایک دوغلی پالیسی, شدید ترین فیض اٹھاتے ہیں مسلم کنٹریز سے. اتنا برا بیک لیش آیا, اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کے ساتھ لپ سروس کی, 2 لوگوں کو سائیڈ لائن کیا, شرما اور جندیال کو, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ مین سٹریم پالیٹکس میں بڑے زور شور سے واپس آئیں گے. انہوں نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے, اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو 2-4 باتیں کہی. اور آپ دیکھ لیجیے اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا یہ سب کچھ اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ انڈیا بہت مضبوط معاشی فوٹنگ پر کھڑا ہے. وہ رشیا کے ساتھ بھی کولیبریشن میں ہے چیپ آئل کے لیے, وہ اب ایران کے ساتھ بھی کولیبریشن میں گیا ہے, حالانکہ ایران نے اس صورتحال پہ اعتراض اٹھایا ہے. میرے خیال ہے ہمیں اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ایسے مسائل ہیں جو اب پھٹ گئے ہیں, اور یہ جو بینڈیڈ اسٹریٹجی کے ساتھ ہم چل رہے تھے اب اس سے گزارا نہیں ہو سکتا. میری تو بس یہی گزارش ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا اس سے دورے کے بعد سی پیک پر منصوبے جو ہیں ان کی رفتار تیز ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر کوئی امریکی دباؤ آتا ہے تو کیا ہم اس کیپیسٹی میں ہیں, ہماری خارجہ پالیسی, کہ ہم اس دباؤ کو بھی اس طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اس میں بات کریں گے بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید بول رہے ہیں. عارف نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس دورے کے بعد سی پیک کے منصوبوں میں تیزی آ سکتی ہے؟ دوسرا اگر امریکن دباؤ آتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ نصر اللہ صاحب, ایک تو اگر امریکن دباؤ ہے یا نہیں ہے, پاکستان ملٹری نے تہیا کیا ہوا ہے, I'm sure اس کو اوپر جو بھی حکومت ہوگی, کہ سی پیک ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں, ہماری جیو اسٹریٹک لوکیشن بہت اہم ہے, اور اس کے بعد اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے, اور اسے جو ہمیں اتنا اکنامک جم ملے گا ہمارے ورلڈ بینک کے پاس سے نکل جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے, دس از واٹ آر امریکن فرینڈز اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو وہ نہیں چاہتے, واٹ دے وانٹ ریمین اوے فرام چائنا, ڈونٹ گو فار سی پیک, بی فرینڈلی ود انڈیا اینڈ accept the status of Kashmir. So these all things are not possible. اس میں concept foreign office, military all is very, کم از کم فوج کو تو بہت کلیئر ہے, 2 ڈویژن ریز کیے ہیں کے لیے اس کو چلانے کے لیے. اب اس کے بعد اگر امریکہ کا پریشر آتا ہے, آئی ایم شیور کہ جو پریزیڈنٹ چائنا نے چیف آف آرمی صاحب کو بلایا, دس از دا کانفیڈنس دے ہیو, ایک سپے کے پتہ ہے کہ فوج کمپرومائز نہیں کرے گی. نمبر 2, اگر آئی ایم ورلڈ کی جو کنڈیشن ہے, ہما بقائی کہہ رہی تھی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. دے ڈونٹ ریلائز کہ ایک ملک میں اس وقت کیا کرائسس ہیں, اکنامک کرائسس کیا ہیں, اور عوام کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے, اینڈ دے آر پشنگ کہ آپ 100 روپے اور ڈیزل بڑھا دو, اس کے بعد آپ 400% گیس بڑھا دو, ناٹ ریلائزنگ یہ اس ریجن کی پیکولر انوائرمنٹ ہے کہ کتنی ان کی پرچیزنگ پاور ہے. تو یہ دیکھتے بینچ کے دے وانٹ ویری ٹف ڈیسیژن فار پاکستان. مے بی دے وانٹ کہ انڈیا کو جو سیکورٹی کونسل میں دے وانٹ پرمنٹ ممبرشپ, اس کے لیے کہ پاکستان کو فورس کر رہے ہیں, یا افغانستان کے معاملے میں بہت زیادہ پش کر رہے ہیں, رشیا سے دور رہنے کا پش کر رہے ہیں. دے وانٹ دوز گارنٹیز اینڈ دین دے وانٹ ٹو گیو ریلیف. این ایف اے ٹی اے میں بھی آپ کے سامنے ابھی آنے والا دن ہے. سو یہ اس وقت بڑی وی نیڈیڈ اے ویری اسٹیبل گورنمنٹ, اور اس کے بعد ملٹری تو اپنا کام کر رہی تھی, چاہے آپریشن ہیں وٹ ایور اٹ از. اور چائنا سے ہم اس وقت بات کرنے گئے ہیں کہ اگر یہ پرابلمز ہوتی ہیں then where how can we look towards China, چاہے آپ کی اکنامیکلی پرابلمز ہیں, پھر ساتھ ساتھ ایران سے ہم نے بہتر ریلیشن بن. دیکھیں نا, رشیا سے انڈیا 30% پہ آئل لے رہا ہے, بالکل ٹھیک, اور ہمیں منع کیا. انڈیا ایران سے اتنا جب سے وہ ان کے سینکشن لگے ہیں آئل لے رہا ہے, وی آر سیٹنگ. چائنا بھی ایران سے $400 بلین کا ٹریڈ کر رہا ہے, اور اس میں سیکورٹی بھی ہے, آئل بھی ہے, سب کچھ ہے, اینڈ ہماری گیس سلنڈر آئی پروڈکشن میں ہم نہیں کر رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے نیوکلیئر
Islamic sovereign state. پیچھے ہم نے شروع کر دیا تھا. I hope we maintain that sovereignty which we had started off for the first time. یہ چیزیں ہمیں ملک وہ کھڑا ہوتا ہے جس کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہو, عوام کی بیکنگ ہو, ان میں کرپشن نہ ہو. دا مومنٹ یو گو ٹو دا ادر کنٹری دے نو یہ کس ٹائپ کا لیڈر آ رہا ہے. وڈ یو کمپرومائز, یو وڈ ناٹ کمپرومائز. یہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو دیکھیں. اس وقت یہ ہمیں ہر حالت میں اس کو اسٹینڈ کرنا ہے, فیس کرنا ہے. اگر پوری قوم متحد ہوگی اس مشکل وقت میں کھڑے ہونے کے لیے, آئی ایم شیور that country can get out of this economic crisis. لیکن بلگیر صاحب, ہم نے دیکھا کہ بعض سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آتے ہیں. سی پیک پر کچھ بیانات آئے. سابقہ حکومت جب اقتدار میں آئی اس وقت سی پیک کے منصوبوں پر تنقید کی گئی. کیا ایسی تنقید, ایسے غیر جو ہے ضروری بیانات اور غیر محتاط رویہ ممالک کے تعلقات بھی خراب کرتا ہے اور ایسے پروجیکٹس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا؟ پیچھے پرابلم ہوئی تھی, if you remember, جب ایک بات کر لی کہ یہ سڑکیں بڑی مہنگی بنائی گئی ہیں, یہ بنائی گئی ہیں. اسی چائنیز آپ کو ساتھ بہت اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں. اینڈ دین گورنمنٹ کو چاہیے کہ سی پیک کے بارے میں nobody else should speak. There should be one person who is dealing with سی پیک. They should talk it out. کہ وہاں پر کیا سپیڈ ہے, کیسے کام چلنا ہے, اور فوکس رکھیں. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ایز اے سوورن کنٹری بہیو کرنا ہے, ایوری بڈی از آفٹر یو اینڈ یور نیوکلیئر ویپنس, کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے, وہ بھی نیوکلیئر نہیں چاہتے ہیں, وی آل نو اٹ. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی فوکس پالیسی رکھنی ہے. ہم نے اسپوکس پرسن وہ رکھنا ہے سی پیک کے لیے جس کو سمجھ ہو, جس کو گورنمنٹ کی پالیسی پتہ ہو, ملٹری کی پالیسی پتہ ہو, دونوں کی اس کے بعد فوکس ڈائریکشن ڈیلیبریشن ہو, اینڈ دین یو شوڈ ٹاک اباؤٹ سی پیک. کیونکہ چائنیز آر ویری سینسٹیو, یہ ان کا فلیگ شپ ہے بی آر آئی کا. اگر یہاں پر ہم واک ڈاؤن ہو جاتے ہیں ان کا منصوبہ, اسی لیے چائنیز آر ویری کین ٹو ہیو اسٹیبلٹی ان افغانستان. پاکستان از آلسو ویری کین ٹو ہیو اسٹیبلٹی افغانستان, کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو بلوچستان میں امن ہوگا, بلوچستان میں امن ہوگا تو ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا, گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا. ان چائنا کے لیے سی پیک بہت بڑی لائف لائن ہے. 7 دن میں کاشگر سے وہ گوادر پہنچتے ہیں. اگر وہ سمندر کے راستے جاتے ہیں تو عربین سی ہے, انڈین اوشن ہے, ملائکہ اسٹیٹس ہے, ساؤتھ چائنا سی ہے, اینڈ پھر 60 to 70 ڈیز میں وہ اپنے پورٹ پہ پہنچتے ہیں. درمیان میں یو نو کہ اس وقت کیا پرابلم ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر, اسی لیے انہوں نے کوڈ گروپ بھی بنایا ہے انڈیا کو شامل کر کے. تو اس لیے چائنا بھی یہ چاہتا ہے, اور یہ نہیں ہوگا تو آگے بی آر آئی نہیں بنے گا. اگر بی آر آئی بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ فلیگ یہ بنتا ہے تو ساری دنیا اوپن ہو جاتی ہے ان کے لیے. سو افغانستان میں امن کے لیے یہی پاکستان اور چائنا زور لگا رہے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے. نمبر 2, اکنامیکلی ان کو سپورٹ کرے, تاکہ جب ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی تو تبھی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر اس میں ہیں, جس میں داعش بھی ہے, اس کے بعد ٹی ٹی بھی ہے, اس کے بعد آپ کے القاعدہ بھی ہے. اس طرح جو یہ ترکستان موومنٹ ہے چائنا کے خلاف وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہاں امن ہوگا. یہی وہ نہیں چاہتے, اس لیے امریکن اتنا کھلا ایمونیشن ویپن وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ نان سیکٹر کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ پاکستان اور چائنا کے لیے پرابلم کرتی رہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, آپ انٹرنیشنل امورز پر لکھتی بھی ہیں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی آپ لکھتی رہتی ہیں. پاکستان کے لیے ہمیشہ خارجہ پالیسی ایک بڑا چیلنج رہی ہے. ابھی بریڈ صاحب بات کر رہے تھے, چین سے انڈیا آئل بھی لیتا ہے, ایران سے لیتا ہے, لیکن ہم اپنی ایک بیلنس خارجہ پالیسی پچھلے کئی سالوں سے نہیں بنا پائے. کبھی ہم ایک ملک کو ناراض کر لیتے ہیں, کبھی دوسرے کو ناراض کر لیتے ہیں. خارجہ پالیسی کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے, میں تو یہاں سے بات شروع کروں گی کہ پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں, جس کو امریکن الیکشن سے اگر میں ایک ٹرم بورو کروں, امریکن پالیٹکس سے بائی پارٹیسن کنسنسس, وہ ہمارے یہاں بائی پارٹیسن کنسنسس ایشوز آف نیشنل سیکیورٹی, کرٹیکل ایشوز آف نیشنل سیکیورٹی پہ بھی نہیں ہو پاتا. تو اس وقت جو میرے خیال ہے شدید ترین ضرورت ہے کہ کم از کم 2 چیزوں پر ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ یا سیاست کرنا چھوڑ دیں. ایک ہے معیشت پہ سیاست اور دوسری ہے سفارتی تعلقات پر سیاست, کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ پھر ریاست اٹھاتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے بہت بات کی, سب باتیں بہت عمدہ ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 9 مہینے بعد کنوینئنٹلی جا کے انڈیا مل لیا ہے افغان طالبان سے,
اور تعلقات دوبارہ استوار ہو رہے ہیں اور ان کو وہ دوبارہ ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, انڈیا نے 8-9 مہینے گزارے, وہاں ان کا انٹرسٹ ہے, they went back into افغانستان. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریگمیٹزم فورن پالیسی میں ہونا چاہیے. فورن پالیسی جلسوں میں, جلوسوں میں, سیاسی نعروں پہ ڈٹرمن نہیں ہوتی, جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہونے لگی ہے. یہ نعرے بازی کر کر کہ جی پاکستان مضبوط ہو گیا, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے, اس سے صورتحال نہ تو بہتر ہوتی ہے اور نہ تو آگے بڑھتی ہے. یا تو آپ نے آپ اتنے اسٹرانگ ہو اکنامکلی اسپیکنگ, کیا آپ اس قسم کے نعروں کی اور اس قسم کے الفاظ کا وزن اٹھا سکے؟ کیا پاکستان اس وقت اس قسم کے نعروں کا وزن اٹھا سکتا ہے, یا ان کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ اور اس کے حوالے سے نہ تو کوئی بحث ہے اور نہ تو کوئی ڈبیٹ ہے, کیونکہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. جس کو دوسرے کو برا کہنا ہوتا ہے وہ مودی کا یار ہو جاتا ہے, بغیر یہ سوچے کہ مودی کی یاری میں ریاست کا کیا ہو رہا ہے. جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے باوجود وہاں بائی پارٹیسن کنسنسس ہے پاکستان کے حوالے سے. کانگریس کبھی پرو پاکستان سٹیٹمنٹس نہیں دیتی. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم اپنی کرسی کے حصول اور سیاسی بقا کے لیے دن رات ریاست کو ادھیڑ ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے نصر اللہ ملک صاحب, کہ اب اس کی قیمت ریاست تو ادا کر ہی رہی ہے, لیکن میں اور آپ بھی کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں, ہمارے غربا کے لیے کھانا پینا تنگ ہو رہا ہے, اور نہ اس حوالے سے کوئی سوچ ہے اور نہ کوئی فہم ہے. ابھی بھی آپ نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے کہ کسی ذمہ دار حکومت کو نہیں کرنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کو جاتے جاتے نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ جاتے جاتے ریاست کا نقصان کر کے گئے, بالکل اسی طرح جو پی ایم ایل این کر کے گئی تھی جب عمران خان کی حکومت آ رہی تھی. اور یہی ہے کہ ہم ریاست کا سوچے بغیر, ملک کا سوچے بغیر, لوگوں کا سوچے بغیر اپنی سیاست چمکانے کے لیے ادھیڑ دیتے ہیں اس ملک کو اور اس قوم کو. برگیڈیئر صاحب, بڑی اہم بات کی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے کہ ہم سیاست کی خاطر اپنے ملک کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ایک امید لگی ہے کہ شاید پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چین کے اس دورے کے بعد اور پھر خاص طور پہ کچھ جو ہم نے خارجہ پالیسی کے میدان میں کچھ کوششیں کی ہیں بارآور ہوں گی, ایف اے ٹی ایف کی لٹکتی تلوار ہم سے ہٹ جائے گی؟ دیکھیں, پاکستان کے چیف آف اسٹاف نے ضرور بات کی ہوگی یہ برٹش یہ چائنیز لیڈرشپ سے, بٹ زیادہ کنٹرول ان کا ویسٹرن کنٹریز کا ہے اور وہ امریکنز کے انفلوئنس ہے. دیٹس وائی پاکستان از ان گرے لسٹ. ادروائز جتنے پاکستان نے پوائنٹ ٹھیک کیے ہیں, ایک پوائنٹ رہ گیا ہے. اور جو کچھ ہم نے ملک میں کیا ہے, تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہوا ہے, اکاؤنٹ فریز کیے ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ, فائنینشیل منی لانڈرنگ ہم نے ساری اسٹاپ بند کی ہوئی ہے. یہ اگر کسی ملک کو بھی آپ چیک کریں گے تو اس میں ہمارے سے زیادہ پوائنٹ نکلیں گے. اور انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے 44 بینکس نے 144 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی ہے. کھلم کھلا وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کا گلبھشن جادیو جو ہے آپ کے سامنے کتنا کلیئر ہے کہ اس نے خود نیول کمانڈر نہیں کیا, نوبڈی از آسکنگ ہم. سو ہمیں وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس وقت Americans are there to twist our tail. آپ اکنامیکل کرائسس میں ہیں, we have to be economically standing. ادروائز یہ باتیں کرنا کہ جی میں یہ ہمارے ملک کا ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے, we should never use as undiplomatic language. particularly our leader جو کہ ایک پرائم منسٹر, 2 پرائم منسٹر, 3 پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, they must understand what talking. کوئی ایشو نیشنل سیکورٹی کا, نیشنل پالیسی کا should not be taken as loose فائر نہیں کرنی چاہیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی پالیسی دیکھیں, دیر اے وے ٹو سے. اگر عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اگر اس طرح انٹرویو کو یہ کہتے کہ دس ایشو وی ول برنگ اٹ ٹو آور نیشنل اسمبلی اور سینٹ, وی ول ڈسکس اٹ آؤٹ اینڈ لیٹ سی پیپل جو ہماری ریپرزینٹیو ان کی کیا بولی, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاور کہاں ہے نیشنل اسمبلی میں, عوام کے پاس. ایک انڈیویجول نہیں کر رہا. یہ جب ہم اسٹریک دیں گے تو اس سے ہمارے پولیٹیشین کا اسٹیچر بھی بڑھے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ڈیموکریسی فلرش کر رہی ہے.
ڈاکٹر حارث نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب کی بات کریں گے, جہاں ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے مابین وزارتوں پر اختلافات تو موجود ہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر وزارتوں کی تقسیم پر, محکموں کی الاٹمنٹ پر اختلافات موجود ہیں, اور یہ اختلافات کیسے دور ہو سکتے ہیں تاکہ محکموں کا اعلان بھی ہو اور پراپر پنجاب حکومت اپنا کام شروع کر سکے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو بن گئے, لیکن وزراء کے محکموں کا اعلان اب تک نہ کیا جا سکا. پہلے پیپلز پارٹی سے اختلافات ہوئے پی ایم ایل این کے, اب پی ایم ایل این کے اپنے اندر اختلافات کی خبریں ہیں. پی ایم ایل این کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وزراء کو محکموں کی الاٹمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر صرف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہی ایکٹیو ہیں. وزراء کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس محکمے کو چلانا ہے. ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق اویس لغاری جو ہے وہ وزیر خزانہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب کا بجٹ پیش کریں گے. اسی وجہ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد بلال. محمد بلال, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. بلال, مسئلہ کیا ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین دوریاں پنجاب کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے, اب مسلم لیگ نواز خود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کس کو کون سی وزارت دینی ہے. کہا جا رہا ہے ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں, دوسری طرف حمزہ شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب اپنے پروگرام میں وقت دینے کا. پنجاب کابینہ کا جو معاملہ ہے وہ پھر سے ایک دفعہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. اس حوالے سے آج بھی مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت اور رہنما اس حوالے سے اجلاس کرتے رہے, اور گزشتہ روز بھی جو ہے 180 ایج ماڈل ٹاؤن جو کہ پارٹی آفس ہے وہاں پر اس حوالے سے لیگی قیادت اور رہنما جو ہے اس حوالے سے مشاورت کرتے رہے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز, مریم نواز, خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ شامل تھے. آج بھی اس حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم سے جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور رہنما ہیں انہوں نے اس حوالے سے ملاقات کی, اور ذرائع کے مطابق کابینہ کا جو معاملہ ہے اس میں تاخیر کی جو ہے 2 وجوہات ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنے تحفظات سے مسلم لیگ نون کو آگاہ کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کابینہ کے لیے محکمہ انڈسٹریز, محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورک, زراعت, ہاؤسنگ اور فائنانس کا مطالبہ کرتی ہے, اور محکمہ فائنانس پر دونوں اتحادیوں میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے محکمہ فائنانس جو وہ اپنے سینئر رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو دینا چاہتی ہے, اور مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہماری ان کے قریبی ذرائع سے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے قریبی ذرائع سے اس حوالے سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہے گزشتہ 1 ماہ سے بجٹ کے اوپر بھرپور طریقے سے ورکنگ کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, اور بجٹ انہوں نے تیار کیا. لیکن اب جو موجودہ حالات ہے اور جو تاخیر کا شکار ہے کابینہ کا معاملہ, اور جو ریگولر فائنانس منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ جو ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سردار اویس لغاری صاحب کو دے دی گئی, اور سردار اویس لغاری جو ہے جو اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کرے گئے. اور جو دوسری بلال یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی سے تو اختلافات کی خبریں تھیں, پی ایم ایل این اپنے مابین کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہی کہ کون سا محکمہ کس وزیر کے پاس ہوگا؟ جی بالکل ملک صاحب, یہی ہے کہ جو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پر جب گورنر پنجاب کی تقریب حلف برداری کے بعد جو وہاں پہ بھی یہ ایک ڈرامہ دیکھنے میں آیا تھا, وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو ہمیں ذرائع وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنمائے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے, جن کو جو لیگی رہنمائے سینئر وہاں پر موجود وہ منع کر لائے. اور جو دوسری تاخیر کی وجہ ہے وہ مریم نواز کا گروپ اور حمزہ شہباز کا گروپ ہے. جو حمزہ شہباز کا گروپ ہے ان کے قریبی ساتھی ہیں, ان کے رہنما ہیں, ان کو نوازے جانے سے کا جو امکان تھا, جس کے بعد جو ہے مریم نواز کے قریبی ساتھیوں نے لندن میں موجود ایک سابق وفاقی وزیر جو کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے قریبی عزیز بھی ہے, ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا, اور جس پر کابینہ کا معاملہ ایک دفعہ پہلے بھی تاخیر کا شکار تھا, اور اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے تحفظات کی وجہ سے بھی جو ہے تاخیر کا شکار ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لندن سے اسحاق ڈار صاحب کی طرف گئے ہیں فیصلے کہ دونوں کے مابین جو ہے وہ معاملات طے کر لیے جائیں. اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آئیں گے نام جو مریم نواز صاحب چاہتی ہیں یا جو حمزہ شہباز صاحب چاہتے ہیں؟ بالکل اس حوالے سے جو ہے مریم نواز نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا اپنے قریبی رہنماؤں کے بیچ میں. ہمیں ذرائع نے یہ بار بار کہا کہ مریم نواز کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے ناراضگی, سخت ناراضگی کا اظہار کیا مریم نواز صاحبہ سے, جس پر سابق جو وفاقی وزیر ہے انہوں نے اس معاملے کے اندر مداخلت کی, اور
اپنے جو قائد ہیں نواز شریف ان کو ان تحفظات سے آگاہ کیا. محمد بلال بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، پنجاب حکومت بن گئی، پنجاب کابینہ کے محکمے ابھی تک ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جو مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. پیپلز پارٹی کو ایک طرف راضی کرنا ہے تو دوسری طرف اپنی صفوں کے اندر بھی جو اس وقت دراڑیں ہیں ان کو پر کرنا ہے. یہ ہے مسلم لیگ نواز پنجاب کے لیے ایک بڑا چیلنج. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.